اولاد اتنی بڑی دولت ہے کہ انبیاء علیہم بھی نبوت کے مل جانے پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں، لیکن اولاد کی کمی پر پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دامن پھیلا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس اولاد کے سلسلے میں ایک بہت بڑی بات ہم اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ یہ اولاد جہاں ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، وہیں بہت بڑی آزمائش ہے۔ والدین کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہما جنتک و نارک، یہ تمہارے والدین تمہاری جنت بھی ہیں، تمہاری جہنم بھی ہیں۔ سچائی یہ ہے کہ یہی بات اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو اپنی اولاد کے بارے میں بھی بتاتی ہے کہ یاد رکھو تمہاری اولاد بھی تمہاری جنت بن سکتی ہے، تمہاری اولاد بھی تمہاری جہنم بن سکتی ہے۔ ہم نے اپنی والدین کو تو وہ درجہ دیا کہ ہم نے کہا کہ یہ ہماری جنت بھی ہو سکتے ہیں، جہنم بھی، لیکن اکثر و بیشتر ہم نے اس حقیقت کو بھلا دیا کہ ہماری اپنی اولاد بھی ہماری اپنی آزمائش کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ نے یہی تو کہا وَاعْلَمُوا، لوگوں جان لو اَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، کہ تمہارے مال اور تمہارے اولاد تمہارے لیے فتنہ ہیں، یہ تمہاری آزمائش ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، لیکن یہ بھی جان لو آزمائش میں کھرے اترے، پورے اترے، تم نے اگر اس آزمائش کے تقاضے کو پورا کیا، جو اجر اللہ کے پاس ملنے والا ہے وہ اجر بھی بہت بڑا ہے۔ بھائیو، اپنی اولاد کو اس حیثیت سے بھی دیکھنے کی سب سے پہلے فکر کریں کہ یہیں سے مجھ کو اور آپ کو اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کرنا نصیب ہوگا کہ یہ اولاد میری اور آپ کی جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیو، آج ہم اور آپ اپنے پیچھے اچھا نام چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں، ہم اور آپ اپنے پیچھے اچھا نام چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ دنیا کا ہر آدمی عقل مند آدمی یہی کہتا ہے کہ نیک نامی کے لیے بڑے کارنامے انجام دینے سے زیادہ بڑا کارنامہ یہ ہے کہ نیک اور صالح اولاد چھوڑ کر جاؤ کہ جن کو دیکھ کر لوگ تمہیں یاد کریں، جن کی اچھائیوں پر لوگ تمہیں دعائیں دیں، جن کی خوبیوں کو دیکھ کر لوگ حوالہ دیں کہ یہ فلاں کی اولاد ہے، یہ فلاں کے گھرانے کا بچہ ہے یا بچی ہے، یہ فلاں کی کا بیٹا یہ بیٹی ہے، ایسی اولاد چھوڑ کر جاؤ۔ بھائیو، آپ نے نام خوب کمایا لیکن اپنے پیچھے اولاد اچھی نہیں چھوڑی، یہی اولاد آپ کی بدنامی کا بھی سبب بنے گی۔ لوگ گالی دیتے دیتے بھی آپ کو یاد کریں گے، لوگ یوں کہیں گے اس کا باپ بڑا اچھا آدمی تھا لیکن یہ بڑا ظالم نکلا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، آپ نیک نام ہونا چاہتے ہیں، اپنے پیچھے اپنا نام اچھا سننا چاہتے ہیں، تب بھی آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ اپنے پیچھے اپنی اولاد کو نیک بنا کر چھوڑ کر جاؤ۔ اور اگر دنیا کا نام نہیں چاہیے، اپنے بعد آپ کو نیکیوں کا تسلسل باقی رکھنا ہے، باقیات صالحات کا سلسلہ رکھنا ہے، آپ کو اپنے بعد اجر کو ثواب کا سلسلہ جاری رکھنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد اپنے پیچھے چھوڑ کر جاؤ کہ تمہاری نیک اولاد کی نیکیاں ان کی بھی نیکیاں ہوگی، اور اگر تمہاری تربیت کی وجہ سے وہ نیک ہو کر نیک عمل کر رہے ہیں تو وہی نیکیاں تمہارے حساب میں بھی برابر لکھی جاتی رہیں گے۔ اور اگر یہی اولاد اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھائے گی، یہی اولاد اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر اپنا دامن پھیلا کر اپنے والدین کے لیے دعا کرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرتے جائیں گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنتی کو جنت میں بھیجنے کے بعد، اس کے مستحق درجات دینے کے بعد بھی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو اور بلند فرمائیں گے۔ بندہ پوچھے گا کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب تو پورا ہوا تھا، میرا جو درجہ بنتا تھا اللہ تعالیٰ آپ نے اپنے فضل و کرم سے دیا تھا، اب یہ مزید درجے کہاں سے بلند ہو رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ تمہارے پیچھے رہ جانے والی تمہاری اپنی نیک اولاد جو تمہارے حق میں دعا کر رہی، اس کے بدلے میں یہ تمہیں مزید درجات عطا کیے جا رہے ہیں۔